الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيد يا رسول الله صلاة وسلام عليك سيد يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخان نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل سبحان اللہ باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد صاحب قبلہ مصباحی، برادر گرامی سید ناظم شاہ صاحب قبلہ، سید لقمان شاہ صاحب قبلہ، سید شریف شاہ صاحب قبلہ، سید ارشد شاہ صاحب قبلہ، ناظم اجلاس قاری مراد صاحب، قاری شفیق صاحب، دیگر جتنے بھی علماء ذی وقار، حفاظ کرام، قرۂ کرام میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سبحان اللہ. علماء سے میری گزارش ہے کہ سید صاحب کا ساتھ دے دو. تھوڑی دیر سے باہر شکایت آ رہی ہے، تسی نہ بولو کہ کون بول گئے، اعلان رسول بولنا ہے، ساتھ دینا ہے، توجہ نہ، بیان بڑا سونا ہوئے. جی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر.
حضرات محترم، میں اور آپ غوث الاعظم کانفرنس جو سالانہ 9 مارچ کو آپ کے گاؤں کیکر والی میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، اس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے بلبل باغ مدینہ قاری شریف صاحب پالی سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، اور اس سے قبل آپ نے برادر گرامی مفتی لقمان شاہ صاحب قبلہ سے مختصر میں مگر بڑا جھنجھوڑ دینے والا بیان حالات حاضرہ پہ آپ نے سماعت کیا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ قاری صاحب قبلہ جیسا پہلے کہہ چکے ہیں، میں بڑا دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، اور اسٹیج پہ بھی اگر کوئی پیچھے بولتا ہے تو وہ میرے کانوں پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تو اسٹیج والوں سے بھی معذرت کے ساتھ، اور آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ حضرات سے بھی معذرت کے ساتھ، میں آپ حضرات سے نہیں کہوں گا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ادب کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ بیچ میں ایک تسلسل ٹوٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ لطف ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہے زیادہ جوشیلی تقریر تو نہیں کر پاؤں گا، سید صاحب قبلہ نے اتنی پیاری باتیں بتائی، لیکن اس کے دوسرے منٹ میں ہمارا پھر وہی حال تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر جیسے آتے ہیں ویسے کہ ویسے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا۔ تو آپ لوگوں کا ایک الگ کام ہے، جو آپ کا من چاہے وہ کریں، ہمارا جو الگ ہے وہ ہم لوگ کریں گے، ہمارا کام ہے سنانا۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے سننا، سنیں نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ادب بتا رہا ہے، حضور کو پکارنے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس طریقے سے تم بلند آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے میرے نبی کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بات کرنے لگیں اور بات کرتے کرتے کوئی کلمہ اگر بلند آواز سے نکل جائے اور ہمارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں۔ سید صاحب قبلہ پہلے بتا رہے تھے، یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ ادب والی مجلسیں ہوتی ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے۔ ابو جہل جب لشکر لے کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا اور مسلمانوں کو جب جنگ کی دعوت دینے لگا تو اس نے ایک شخص عمیر نامی شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا پتہ کر کے آؤ کہ یہ مسلمان ہیں کتنے۔ جب وہ آیا اس نے جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد جب واپس گیا اور جا کے ابو جہل کو بتانے لگا کہ وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر نیچے ہیں۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو تکبر کے اندر کہنے لگا، لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کل کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے، کل کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے، کل ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھیں گے اور حرم صحن میں لے جا کے، مکے کے صحن میں لے جا کے ان کا تماشا بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا مذہب لے کے آئے تھے اور آج لوگوں کے سامنے ان کا تماشا بن رہا ہے۔ ابو جہل نے جب تکبر والے وہ کلمے کہے اور کہا کہ کل جنگ نہیں ہونی ہے، ہم نے ان کی اونٹوں کی پشتوں پہ ان کو باندھنا ہے اور کعبے کے صحن میں لے جا کے ان کا مذاق اڑانا ہے۔ جب ابو جہل تکبر میں بات کرنے لگا، وہ عمیر جو صحابہ کرام کا منظر حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے آیا تھا، عمیر جو ہے ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جہاں محمد رسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔
حضور لعاب دہن جب زمین پہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ دوسرے والے سے ہاتھ ٹچ کر کے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے کل ان کو باندھنا ہے اونٹوں کی پشتوں پہ اور مکے میں لے جا کے ان کا مذاق بنانا ہے۔ میں تو تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، رات کے اندھیرے میں اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نیلی موتیں لاد لائی ہیں، اور وہ زخمی سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور ایک ایک کو جب تک ڈس نہیں جاتے وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب صحابہ صبح کے وقت جب نکل رہے تھے مدینے سے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے۔ یہودی شروع سے مکار رہے ہیں اسلام کے، آج بھی دیکھیں تو فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آج وہ بیت المقدس پہ ناپاک قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روزانہ کسی نہ کسی فلسطینی کو وہ شہید کر دے رہے ہیں۔ تو یہودی شروع سے مکار قوم رہی ہے، یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح صبح جب حضور جو ہے نکلے، آگے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، اسلام کو مٹانے کی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے تم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہیں، تلواریں سے جو ہے جنگ لڑی جاتی ہے، گھوڑوں سے لڑی جاتی ہے، تم تو بغیر تیر و تلوار کے جو ہے جنگ کے لیے نکل پڑے ہو۔ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا، جو ان کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ تھا، جو آج کہیں نہ کہیں ہمارا ختم ہو چکا ہے، جو ان کا ادب تھا، جو ان کا توکل علی اللہ تھا، حضور کی ذات پہ جو بھروسہ تھا، حفیظ جالندری نے اپنے شعر کے اندر اس کو پرویا ہے۔ حضور کالی کملی اپنے کندھے پہ ڈال کے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو نیزیں بھی نہیں ہیں، جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہے۔ حفیظ جالندری نے اس منظر کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے کہ حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے نہ تیگو تیر پر تکیا نہ کھنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پر تکیا نہ کھنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم جو نکل پڑے ہیں وہ جو ہے حضور کے بھروسے پہ نکل پڑے ہیں۔ پھر قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں کہ وہ 313 جب کفار ہزار کے سامنے آتے ہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہوتی ہیں، روایتوں میں آتے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لیتے ہیں، اور جس بھی کافر پہ مارتے وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات پہ، حضور کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا معمول یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر مٹھی میں دانے لے کے پھینکے جائیں تو کوئی بھی دانہ زمین پہ نہ گرے، کسی نہ کسی کی جھولی میں جا کے گر جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا منظر تھا۔ یہ بھی تو حضور علیہ السلام کی مجلس ہے۔ ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ تماشا بنانے میں لگے ہوئے، کس طریقے سے جو ہے وہ شور و شرابوں میں مشغول ہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ایک چھاپر ہو خادم حسین رضوی صاحب، ہلو، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، ہم آپ کی پوری ویوستھا کرتے ہیں، آپ کھڑی ہو گئی ہیں، ہوا کیا ہے؟ ارے بھائی تسی تا بہ جاؤ، تسی یار نوجوان تسی اس پاسے بھج پاندے ہو۔ بھائی کچھ بھی ہے نہیں، کیوں ہے میں کسی کو اتنے جھوٹ بول دیتا ہونا تو تسی یار اللہ کا خوف کرو، کچھ بندے ہو۔ میرے بھائیو آج جڑا تسی اس طرح کی گل ہو رہی ہے نا، بڑا یہ چنگا نہیں لگ رہا۔ دوسری بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ بھائی میرے پوتر اللہ کا واسطہ صبح اٹھا ہے، بیٹھو بیٹھو میرا بھائی بیٹھو، کیوں آپ جلسہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ آپ بیٹھے تشریف رکھے آپ بھیا آپ۔ دوسری بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ ہر جائے تشریف رکھے آپ۔ نیتا جی آپ بیٹھے، آپ نیچے بیٹھے، نیچے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنا حق لوگ کرے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
दोनों मोल बनाए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप तशरीफ रखें माशाल्लाह। मैं अपनी माँ बहन से कहूँगा कि जलसा बराबर बैठ जाए, तशरीफ रखे मेरी, तुम्हें अल्लाह से हुजूर का वास्ता, बैठ जाए आप। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सय्यद या हबीब अल्लाह। अरे भाई मां बहना तुसी शोर शराबा बंद कर दियो। इस बार ना मैं एक छोटा जा कमेटी वाले मौलमा जरूर है मेरा कि है कि तुसी कंट्रोल नहीं कर रहे। कमेटी वाले नौजवानों इस बार थोड़ी गड़बड़ी हुई है, फिर मैं कंड पिछे नहीं कहता, मैं मुंह ते कह के जा रहा। कमेटी वाले नौजवान कादी कह रहे कोई झूठ बोल जाता तुसी ओदे सच आ गल है कोई मेंढक आ गया ते बस ओनू तुसी सप बना के फिर तुसी गल बना देती। यार चुप होके बह जाओ, थोड़ी देर वास्ते खुदा दा वास्ता बड़ा सोहना जलसा चल रहा है ते लास्ट स्टेज आने ना गल करो। दुरूद पाक पढ़े एक बार नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सय्यद या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद महमूद शाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद महमूद शाह साहब किबला। तशरीफ रखो जी, बैठो तुसी बैठो। ओए इन्ना सोहना बयान चल रहा है यार, थोड़ी देर वास्ते सुन लो। इन्ना मजमा मैं ते इस बार पहली बार, हर साल की इस बार ज्यादा है। थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठो जी बैठो बैठो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सय्यद या हबीब अल्लाह। बिरादर गिरामी, फ़ख्रे सादात बुखारिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कमरुद्दीन शाह साहब किबला जमाली तशरीफ ला चुके हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा इकराम का हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो अदब था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक था और हुजूर की बारगाह में बैठने का जो उनका मामूल था, वो इस तरीके से बैठे होते थे। रिवायतों में आता है कअन्ना अला रुऊसिहिम अत-तैर, ऐसे लगता था जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदा आके बैठ गया कि अगर जुम्बिश कर दी तो उड़ ना जाए। और हमारा मामूल देखो, एक मेंढक आती सारी कौम खड़ी हो गई। नहीं सही है। मैं अदब कारी साहब सुने, आप सुने, मैं इंतजामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा मुअद्दब के साथ, आप कितने लाख रुपए खराब करते होंगे, ये कितना लगाते हैं इसमें? 4 से 5 लाख रुपए लगाते हैं। आप ये जलसा बंद कर दें, क्योंकि आपकी कौम ने ऐसी तमाशा करना है। आप ये जलसा बंद करें, इसको उठा के कहीं तालीम के मामले में सही साहब किबला मदरसा बना रहे हैं, उसमें पैसा लगाएं। जिस तरीके का आप लोगों का माहौल है और जिस तरीके के आप मजलिसों का जो अदब है उसको पामाल कर रहे हैं, आप लोग वल्लाह बता रहा हूं, आप लोग जलसे करने के लायक ही नहीं। जलसा करने के 4-5 लाख रुपए कौम का आप खून पसीने का निचोड़ के आप लोग लुटा रहे हैं। मेंढक आने की वजह से आप लोग जो है इस तरीके से उछल जा रहे हैं और कोई उधर शोर मचा रहा है, कोई उधर शोर मचा रहा है। हमारे असलाफ की जिंदगियां हमारे सामने हैं, उन्होंने किस तरीके से जिंदगियां गुजारी। हुजूर की मजलिस में आए बैठे हैं, उलमा से लेके हम लोग सारे देखें। अभी सही साहब किबला ने मना फरमाया कि ये जिस तरह नाच गाने वालों के होता है उस तरीके से पैसे ना फेंके, हमारे स्टेज से उठ उठ के पैसे फेंक रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ कहां पे जा रही है कौम हमारी। और ये मामला क्या हो गया, एक आराबी हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर सहाबा इकराम के साथ जो है सहाबा इकराम की बारगाह में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी?
حضور نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں. صحابہ نے جو ہے یہ سوچا کہ شاید حضور نے اس کی بات کو سنا نہیں یا اندیکھا کر دیا. لیکن جب حضور نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جو اعرابی آیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا انا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. کسی نے پوچھا کیف اضاعتھا، حضور کیسے ضائع کر دیا جائے؟ فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اور یہی حالت ہے آج، قیامت کا انتظار کریں. حضور جو ساری نشانیاں اکثر پا لی گئی، آج ایک مینڈک سے جو ہم لوگ ڈر رہے ہیں یا تھوڑے بہت معاملات سے جو شور مچا رہے ہیں، قبروں میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آخرت کا پھر جہنم کا معاملہ الگ ہے. تو اس معاملات کی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. حضور سے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہے جہالت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت باقی رہے گی، زنا عام ہو جائے گا. تسی بیٹھے رہ گو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید نور میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نور میاں شاہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. سید نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سادات کرام، علماء کرام کا جمع غفیر ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف ہی لے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ اعرابی آیا اور پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. پوچھا گیا کیف اضاعتھا، حضور امانتیں ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ. جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور ہے جس میں میرے حضور نے کتاب العلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اٹھا لے گا. ان اللہ یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علم کو اٹھا لے گا. اور پھر ارشاد فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، لا، بلکہ ارشاد فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ ہے حتی لم یبق عالما، یہاں تک کہ روئے زمین پہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہلا، پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو پکڑیں گے اور اپنا امیر بنا لیں گے. نا اہلوں کو پکڑ کے لوگ جو ہیں وہ مسندوں پہ بٹھا دیں گے. اب پھر مسندیں جب اہل سے خالی ہو جائیں گی نا اہلوں کو اس پہ بٹھا دیا جائے گا. اب لوگ آئیں گے، اب لوگ ان کے پاس آئیں گے فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ جب ان سے آ کے فتوے پوچھیں گے تو یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے. تو آج ہماری حالت دیکھیں ہم لوگ. اب دیکھو سعید صاحب نے اتنا سمجھایا، اس کے باوجود اسٹیج والے جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے. تو عوام آپ لوگوں سے پھر کیا جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے؟ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے. قوم مسلم کا آج جو حالات ہیں وہ یہ ہیں
کہ ہاتھ کے اندر ایک جو ہے کڑا پہن لیں یا پھر یہاں پہ مولی باندھ لیں, ایک بلٹ موٹر سائیکل ہو ہمارے پاس, کانوں کے اندر مندریاں ڈال لیں, اور پھر جو ہے فیشنی جو ہے ہم لوگوں نے بنا رکھی ہو داڑھی, اور سارا دن یا ساری رات جو ہے چوکوں چوراہوں پہ ہم لوگ چکر لگائیں. قوم مسلم کی حالت یہ رہ گئی. نشے کے اندر ہمارا نوجوان, شراب خوری کے اندر ہمارا نوجوان, بدکاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اس میں سے بتایا علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت پھیل جائے گی. پھر ارشاد فرمایا شراب عام پی جائے گی, اور ارشاد فرمایا زنا عام ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, اور یہ دھیرے دھیرے کر کے ساری ظاہر ہوتی چلی جائے گی. لیکن نہ ہمیں پھر جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کچھ بھی پلے نہیں رہا ہمارے, سب کچھ لٹ گیا ہے. میں جو ہے کمیٹی والے حضرات سے گزارش کروں گا, یہ جو سالانہ آپ 4-5 لاکھ روپے جو آپ اس جلسے پہ لگا رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ زیرو آ رہا ہے, بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ ہر سال, پچھلے سال بھی میں تھا, اس سال بھی دیکھ رہا ہوں, اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. آپ میری باتیں بری مان رہے تو کوئی مجھے اس سے دقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو قوم کی تعلیم کے لیے لگائیں. جب اس سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ایسے جلسے کرنے سے؟ جب لوگوں سے 1000-2000 گھر گھر جا کے ہم لوگ چندہ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں اور لا کے سالانہ جلسہ کر رہے ہیں, قوم کو کھلا رہے ہیں, اتنے علماء کرام کو بلا رہے ہیں, سادات کو بلا رہے ہیں, اور یہیں آ کے ہم نے جو ہے وہ بھگدڑ مچانا ہے, یہیں پہ آ کے شور شرابہ کرنا ہے, اور پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے اتنے پیسے برباد کرنے سے؟ سعید صاحب قبلہ اتنا شاندار مدرسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ انگلش میڈیم کا کوئی سسٹم شروع کریں اور سالانہ 4-5 لاکھ روپے اس میں لگائیں, تاکہ قوم کے جو نوجوان نشے کی لت میں جا رہے ہیں وہ تعلیم کی طرف آئیں اور بہتر ابھر کے آئیں تو قوم کا نام روشن کریں گے. مدرسوں کے اندر اچھے جب تعلیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے قوم کی رہنمائی کریں گے, ورنہ کیا ہوگا وہی جیسے میں نے ابھی حضور کی حدیث پیش کی کہ 4 دن کوئی مدرسے میں گیا, ہم لوگوں نے کیا کیا, اس کو پگڑی باندھ دی, کرت کی دستار دے دی, اب وہ قاری بن گیا, اپنے مرضی سے جو کچھ چاہ رہا وہ کر رہا ہے. اور لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں, بارہا یہ چیز میں نے عرض کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب آپ جب بازار کے اندر جاتے ہیں اگر کچھ خریدنے کے لیے, آپ نے اگر مٹھائی خریدنی ہو تو آپ کو پتا ہے ہنومان گڑھ میں کون سی دکان میں سب سے بہتر مٹھائی ملتی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے مجھے اگر کپڑا خریدنا ہے تو کون سے برانڈ کا سب سے اچھا کپڑا ہوگا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جوتا کون سی کمپنی کا سب سے اچھا ہوتا ہے. ہمیں ساری کچھ کوالٹیز پتا ہے. جب ہم جوتے پہنتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, دودھ ہم اس سے لیتے ہیں جو پانی نہیں ملاتا ہے, ہم یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. تو پھر اب جب دین ہم لوگ لے رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ کیوں نہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے علم ہم لوگ لے رہے ہیں وہ واقعی میں علم جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے, اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے, یا کہ ایسا تو نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ پگڑی باندھو, کرت کی دستار دے دی, اب اس سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عوام پھر سارے علماء سے بدزن ہو جاتی ہے کہ یہ ٹوپی ہو. اور ایک بات میں اور بتا دوں, جس طرح ہر دھوتی پہننے والا گاندھی نہیں ہوتا, اس طریقے سے ہر ٹوپی داڑھی کرتے پجامے والا مولوی نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے مولوی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نے داڑھی رکھی ہے, کرتا پجامہ ہے, ٹوپی لگا رکھی ہے, ہم سوچتے ہیں یہ قاری صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے. اب وہ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو پھر ساری علماء برادری کو اسی لائن میں ہم لوگ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. مولوی ابھی تک آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے, مولوی ابھی تک آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے. مولوی اگر دیکھنے ہو تو پھر جو ہے علامہ فضل خیر آبادی کی زندگی پڑھو آپ. مولانا اگر دیکھنے ہو تو اپنے قریبی میں ابھی گئے خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کو پڑھو. وہ کہا کرتے تھے, ان کی بات ایک مجھے یاد آتی ہے, وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے, ایس قوم نو میں حضور دے طائف دا ذکر کی سناواں جڑی ہے کہ چھاپر چاوڑاں پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے. ان کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا تھا. اس قوم کے سامنے میں حضور کے طائف کا ذکر کیا کروں, کیا بتاؤں کہ حضور نے خندق کھودتے ہوئے جب صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی کہ حضور ہماری پیٹ میں جو ہے وہ کچھ بھی اناج نہیں ہے, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, ایک پتھر بندھا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام اپنے بطن مبارک سے کرتا اٹھا کے بتاتے ہیں یہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. اس قوم کو کیا بتائے جو ایک پلیٹ چاول کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتی ہے. تو یہ خادم حسین رضوی صاحب بیچارے روتے روتے چلے گئے, اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول کرے. لیکن ہم لوگوں نے ٹس سے مس نہیں بنایا. ہم لوگوں کو کتنا ہی بتائے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ, صحابہ کا ادب کیا تھا حضور کی بارگاہ میں. علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح سے فیض لے کے میں آپ کو بتاؤں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور
اگر آپ آسان لفظوں میں ہمیں ایمان بتا دیں، ایمان کی تعریف بتا دیں تو وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایمان صرف 2 لفظوں کا نام ہے، جو ادب مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس ایمان اس چیز کا نام ہے، اور وہ صحابہ نے کر کے ہمیں بتایا۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کوئی حاجت پیش آئی تو میں رات میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دروازے پہ دستک دوں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، جب کوئی زیادہ ضرورت پیش آتی، اشد ضرورت ہوتی تو دروازوں پہ دستک دے لیتے، اور دستک دینے کا بھی معمول یہ ہوتا تھا زور سے نہیں بجاتے تھے، بلکہ جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے جو ہے دروازے پہ دستک دیتے تھے، ورنہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور کو تو پتا تھا باہر کون بیٹھا ہے۔ یہ صحابہ نے عملاً کر کے بتایا۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس نے تو جو ہے وہ خالی شعر میں کہا تھا، لیکن صحابہ نے یہ معمول ہمیں کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کے بیٹھ گیا، حضور آئے، میں نے حاجت کہی تو حضور نے پوری کر دی۔ یہ آج کے مولوی جو کہتے ہیں کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی ایم ایل اے سے یا کسی جو ہے مکھیہ منتری سے مانگ لینا چاہیے، یہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی در نبی پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے جو ضرورت تھی میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، وہ پوری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، چادر، اور دونوں طرف سے کچھ ابھار سا نظر آ رہا ہے، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا چیز ہے؟ کہا حضور نے مجھے بتایا نہیں بلکہ اپنی چادر ہی کھول دی۔ جب اپنی چادر کھولی تو ایک کندھے سے حضرت امام حسن لٹکے ہوئے تھے، دوسرے سے حضرت امام حسین لٹکے، کہنے لگے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں حضور کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ ادب سکھایا۔ مکی کی زندگی حضور کی پڑھ کے دیکھیں، طائف کا جو سفر ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، بدماشوں نے پتھر مارے، نانا کیا کیا جو ہے وہ سزائیں دی۔ ہم لوگ کیا ہے، ہتھیلی کے اندر جس طریقے سے ہمیں پلیٹ کے اندر کوئی سجا کے حلوہ پیش کرتا ہے، اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اسلام مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی دیکھیں، کہاں کہاں پہ دھکے کھائے، کہتے ہیں مجوسی کا بیٹا تھا، کبھی کسی جو ہے وہ پادری کے پاس گیا، کبھی کسی کی خدمت کی، کبھی کسی کی خدمت کی، اخیر میں ایک سے کہنے لگا یار میں بڑا حق کی تلاش میں پھرا ہوں، ایسا کر مجھے جو ہے حق کی تلاش بتا، کوئی ایسا راستہ بتا جہاں پر جا کے میری تلاش ختم ہو جائے۔ اس نے کہا میں تجھے اور تو کسی کا پتہ نہیں بتاؤں گا، ہاں نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تو ایسا کر تو جو ہے وہ مکہ چلا جا۔ کہتے ہیں پہلے میں مکہ آیا لیکن حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، وہ قافلے کے ساتھ ہے، لمبا واقعہ، پھر میں مدینے میں آیا تو ایک یہودی کے یہاں پہ خدمت کرنے لگا، لیکن دل کے اندر ہمیشہ وہی خیال رہتا تھا کہ کب وہ جو ہے نبی آخر الزماں تشریف لائیں۔ تو حضور اسی اسنا میں تھا تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ نبی آخر الزماں مکے سے جو ہے وہ تشریف لے آئے، ہوائیں بھی جو ہیں وہ گیت گانے لگ گئی، طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگ گئی۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی راستوں میں گزار دی، کہ کوئی جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پیاس کا شکار ہو گیا، کسی کی چمڑی خدا کی راہ میں ادھیڑ دی گئی، کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک دن پتہ چلا، اچھا وہ راہب نے 3 نشانیاں بھی مجھے حضور کی، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑی، پیدائش ہوئی، والد صاحب گئے مسجد سے سید صاحب کو، امام صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ مقدر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہمیں تو سارا کچھ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، لیکن آج امت حضور کے در کو چھوڑ کے جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہی ہے۔ عزت ہم نے کہیں نہیں پانی ہے۔ حضرت عمر کا قول میں وہ نہیں بھول تھا جو لاسٹ میں نے شعر پڑھا تھا، اس کی تشریح بیان کرتا ہے، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کو
سونپی گئی. جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہ ابو عبیدہ ابن جراح کو سائیڈ میں لے جاتے ہیں, ان کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں حضور رونے والا تو مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے تو بیت المقدس فتح کروا دیا ہے, آپ رو رہے ہیں. کہا نہیں میرا رونے کا جو ہے سبب کچھ اور ہے, مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میں یہاں پر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دن میں اونٹ چرا رہا تھا, ساتھ میں کھیل رہا تھا. میرا باپ خطاب جو ہے یہاں پہ آیا, مجھے کہنے لگا عمر ان 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں 3 اونٹوں کو سیدھا کرتا اور 2 کو جب لے کے آتا موڑ کے تو وہ 3 جو ہے وہ ٹیڑے ہو جاتے. جب 3 کو واپس لاتا وہ 2 ٹیڑے ہو جاتے. ایک وقت وہ تھا کہ 5 اونٹ مجھ سے لائن میں نہیں لگتے تھے. میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ عمر ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ تم سے لائن میں نہیں لگتے ہیں. کہا ابو عبیدہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے تھے, لیکن آج یہ وقت ہے کہ جب سے ہم نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے, جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک آدھی دنیا عمر کی ایک آواز پہ لبیک کہتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضرت عمر کے الفاظ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم بڑے ذلیل لوگ تھے, بتوں کو پوجا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے, لیکن اللہ نے ہمارے اندر محمد عربی کو بھیجا. ہم نے جب سے ان کی غلامی اختیار کی اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا کر دی. آخری جو ان کے کلمات تھے کہنے لگے ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے دی ہیں. اگر اس امت نے حضور کے علاوہ کہیں پہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. اور آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. حضور کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ, وہ کسی شاعر نے کہا تھا چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور یا رسول اللہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, تیری محفل میں آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. امت کے حالات اگر بدل سکتے ہیں تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد بدل سکتے ہیں, ورنہ چاہے ہم منسٹر بن جائیں, چاہے کلیکٹر بن جائیں, کسی بھی بڑے عہدے پہ آ جائیں, اگر حضور کا دامن صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندیاں نہیں دینی, بالکل بھی نہیں دینی ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. غلطیاں ہم سے کہاں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے لیے, بولنے کے لیے صحابہ کرام کو ادب سکھا رہا ہے. کہ وہ جو کسی نے پتھر مارے طائف کے بازار کے اندر, کسی نے گلے کے اندر جو ہے وہ چادر ڈال کے جو ہے وہ بل دیا, کسی نے راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے بچھا دیے, گڈھے کھود دیے, کہا خبردار وہ جو کیا سو تم نے کیا, لیکن اب میری نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تو ایسے ہی نہ آ جایا کرو. پہلے گھر جاؤ, گھر سے کوئی چیز لو, پھر بازار جاؤ, کوئی فقیر ڈھونڈو, اس کو صدقہ کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آیا کرو. تمہیں پتہ چلے کون سی چوکھٹ پہ آ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی نہ اونچی ہونے پائے, ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے, آج اگر ہم نے کامران ہونا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو ہم نے جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا, دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے تھامنا پڑے گا. باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے, سید صاحب قبلہ بھی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں, اور جو ہے اور بھی ہمیں جو ہے بیانات سنے. سید صاحب قبلہ, سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے, سید نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے. بس یہ آج کے اس جلسے سے, آج کے اس محفل سے میں آپ حضرات کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, ہماری نوجوان نسل جو بربادی کی طرف جا رہی ہے, آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے آگے کوئی ایسا قدغن لگائیں, کوئی ایسی جو ہے ہم لوگ تحریک چلائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ کم سے کم ان کو نشے سے روک سکیں, برائیوں سے روک سکیں, تعلیم کی طرف لا سکیں. سید صاحب قبلہ مدرسہ بہت شاندار آپ کے یہاں پر بنا رہے ہیں. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ گاؤں کا بنتا ہے. گاؤں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے سید صاحب قبلہ کا بھرپور. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک سال جلسے میں پہلے یہ ہوتا, سادات کرام کو سال میں ایک مرتبہ اکٹھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مسجد کا امام ہی سید کو رکھا ہے. آپ دیکھیں, آپ 5 وقتہ نماز ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے کتنا جو ہے وہ کرم فرمایا ہے. تو ان کی ابتدا میں آئیں, مدرسہ بھی بنائیں, انگلش میڈیم اسکولز بھی بنائیں,
بہت سارے ایسے نیکیوں کے کام بھی کریں جو قوم کو ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا جو علماء ہیں ان کے لیے مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چونٹیاں بلوں کے اندر استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ عالموں کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اچھے عالم دین بنائیں، یہ نہ کریں کہ 1-2 سال مدرسے میں پڑھائے پھر ان کے سروں کے اوپر پگڑیاں باندھ کے چھوڑ دیں اور اب وہ فارغ ہو گئے، قاری صاحب بن گئے، یہ بن گئے۔ نہ، بچوں کو اچھا عالم بنائیں، دنیاوی تعلیم میں بھی لے جائیں تو اچھی تعلیم دلائیں، ڈراپ آؤٹ ان کو نہ کروائیں، 8ویں 10ویں کے بعد ان کی تعلیم نہ چھڑوائیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں۔ یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے، ماتھا پٹک پٹک کے مر جائیں، دنیا کے اندر پھر کامیابی کا اور نہ آخرت کے اندر کامیابی کا کوئی راستہ ہے۔ واحد ایک راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میرے بندے ہیں تیری بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہا محبوب ان کو کہیں فاتبعونی، یہ تمہاری اتباع کر لیں، تیری اتباع کر لیں۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اللہ خود ان سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بڑا جو ہے رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ تو یقیناً آج اگر ہم نے جو ہے کامیاب ہونا ہے، اگر بخشش کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے تو کسی شاعر نے کہا تھا بس ایک ہی طریقہ ہے، مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، مگر سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ، سرکار کی دہلیز سے ہو کے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا واحد ایک طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے، پھر حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، ساروں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ جو قوم مسلم ہر ایک بدماشیوں میں سردار بنی، میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا، کئیوں نے کانوں میں مندریاں ڈال رکھی ہیں، کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے، کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے، عجیب عجیب طرح کی فیشنیں نکال رکھی ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، خدا کے واسطے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے۔ جوانی کے اندر سچی توبہ کریں اور پلٹ کے آ جائیں رب کی دہلیز کی طرف۔ اور میں پھر گزارش کروں گا اگر جلسے میں اگر کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے تو یہ پیسہ آپ تعلیم پہ لگائیں، بالکل آپ تعلیم پہ لگائیں، اور بہتر یہ کریں کہ عورتوں کے لیے جو ہے خاص طور سے آپ کے قریب میں مدارس ہیں جو ہے قاری خان محمد صاحب چلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد قاری غلام مصطفیٰ صاحب وہاں سے معلمائیں بلائیں، ان کے لیے کوئی دن کا 2-4 گھنٹے کا اجتماع جو ہے اس ٹائپ سے رکھیں تاکہ عورتیں دینیات وغیرہ سیکھ سکیں۔ مردوں کے لیے کوئی دعوت اسلامی کا سالانہ یا 6 مہینے کے بعد کوئی اجتماع رکھوا دیں، وہ فری آف کاسٹ کریں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، نہ نظرانہ لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ پیسہ آپ اٹھا کے اچھے کام میں لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسی میں لگانا ہے اور اسی طریقے سے اجڑ مچانی ہے، اسی طریقے سے سالانہ آ کے آپ لوگوں نے وہ جو ہے لڑائیاں کرنی ہے، گنڈا گردی کرنی ہے، تو پھر کریں، آپ لوگوں کا پیسہ ہے، چاہے تو آپ جلا دیں، چاہے تو آپ پھاڑ دیں، چاہے تو آپ جہاں پہ پھینک دیں، لیکن بہتر ذرائع میں اگر آج ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں دعائیں دیں، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے یاد کریں گی، اچھے سے یاد کریں گی کہ وہ قوم جو ہمارے لیے کچھ بہتر کر کے گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے جو ہے، لیکن کیا کریں، سید صاحب قبلہ بھی جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سوہنے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، امت جگہ جگہ پہ پریشان ہے، اپنے احوال
بدلنے کی کوشش کریں، خاص طور سے سیریا اور ترکی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پڑوس کے غریب غربا مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔